الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده وأستعينه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. کتاب التوحید کا ایک عظیم ترین سلسلہ چل رہا ہے دروس اور نصیحت کے اعتبار سے، اور آج کے درس کا عنوان ہے باب ما جاء ان سبب کفر بنی آدم وترکہم دینہم هو الغلو فی الصالحین. یہ باب اس بیان میں ہے کہ بنی آدم کے کفر کا سبب اور ان کے دین چھوڑنے کی بنیادی وجہ بزرگوں کی شان میں غلو کرنا ہے. یعنی دنیا میں شرک کا آغاز اور کفر کی شروعات صالحین اور بزرگوں کی شان میں غلو سے ہوا ہے. اس سلسلے میں مؤلف رحمہ اللہ نے باب کے تحت قرآن کی آیت کا ذکر فرمایا. سورہ نساء آیت نمبر 171. یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم. اے اہل کتاب جو کہیں گے تو مراد یہود و نصارہ. اے اہل کتاب اپنے دین میں غلو مت کرو. غلو کا لفظی معنی کیا آتا ہے؟ غلا یغلو سے الارتفاع ومجاوزۃ الحد، کسی چیز کا بلند ہو جانا اور کسی چیز کا حد سے زیادہ آگے بڑھ جانا. جیسے کہا جاتا غل الماء، پانی بڑھ گیا، یعنی پانی جب حد سے زیادہ بڑھ جائے تو اس کو کہتے ہیں غل الماء. اسی طرح کہتے ہیں غل السعر، قیمت اور دام جو ہے بڑھ گیا، یعنی حد سے زیادہ آگے بڑھ جانے کا نام غل السعر. دام اور قیمت بڑھ گیا، دام اور قیمت میں اضافہ ہو گیا، اونچا ہو گیا. یہاں پر مراد ہے دین میں غلو کرنا. اور دین میں غلو کرنے کے دو پہلو ہیں. ایک پہلو تو یہ کہ اس میں زیادتی کر دینا، اور دوسرا پہلو اس میں کم کر دینا. دین میں زیادتی کرنا اور اس میں اضافہ کرنا اور اس کو حد سے زیادہ بڑھا دینا، یہ کفر اور شرک کا سبب ہے، اور انسان کی گمراہی کی شروعات یہیں سے ہوتی ہے. اور دین میں کمی کر دینا یہ انسان کے عمل کی خرابی ہے اور نیتوں کے فساد اور بگاڑ کا سبب ہے. یہ آیت کریمہ میں اللہ کا یہ فرمان یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اہل کتاب دین میں غلو مت کرو. اس کا مطلب ہوا کہ لا تغلوا فی شرع اللہ، اے لا تزیدوا علی شرع اللہ، اللہ کی شریعت میں اضافہ مت کرو. نہ عبادت میں اضافہ کرو، نہ نیک لوگوں کی شان میں اضافہ کرو، اور نہ محبت انبیاء اور صالحین کی عقیدت کے نام پر ان کے مقام کو حد سے زیادہ آگے بڑھاؤ. چنانچہ اس سلسلے میں مؤلف رحمہ اللہ نے دوسری آیت ذکر فرمائی ہے. سورہ نوح آیت نمبر 23. وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. یعنی نوح علیہ السلام نے جب توحید کی آواز لگائی اور اپنی مشرک اور کافر قوم کو اللہ کی توحید کی نعمت سے روشناس کرایا، رات و دن دعوت دی، لیکن ان کی قوم نے راہ فرار اختیار کیا. جب انہوں نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی، شرک سے روکا،
انہوں نے اپنے کانوں کو اپنے ہاتھوں کو اپنی انگلیوں میں ڈالا اور اپنے کپڑے اپنے آنکھوں پر ڈال لیے تاکہ سنے بھی نہیں اور دیکھے بھی نہیں. تکبر و غرور میں پڑ گئی، عناد اور سرکشی میں پڑ گئی، اور اپنے باپ دادے کی اندھی تقلید میں پڑ گئی. یہ قوم باپ دادے کی اندھی تقلید میں اتنی اندھی ہو چکی تھی کہ اس نے کہا وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا. قوم نے کہا ہرگز اپنے معبودوں کو مت چھوڑو، یعنی اپنے باطل معبود جو ود سوا یغوث یعوق نصر، یہ نیک اور صالحین لوگ تھے جن کی شان میں انہوں نے غلو کیا تھا، جن کی تصویریں بنائی تھی، جن کے قبروں پر مراقبہ کیا تھا، اور جن کے واسطے سے یہ دعائیں کرتے تھے. اور ایک زمانہ آیا کہ ان کی عبادت بھی کرتے تھے، جیسا کہ ابن عباس کا قول آنے والا ہے رضی اللہ عنہ. کہا کہ اپنے معبودوں کو مت چھوڑو، یعنی یہ نیک لوگوں کو انہوں نے بت بنا لیا، ان کی تصویریں بنا لی. اور پھر کہا کہ پنجتن پاک، 5 جو قوم نوح کے پنجتن پاک تھے. جس طرح آج بھی مسلمانوں میں ایک طبقہ ہے جو پنجتن پاک کی فتنے میں مبتلا ہے، یعنی حضرت علی اور فاطمہ اور حسین اور حسن، اور اسی طریقے سے زین العابدین وغیرہ اہل بیت کے شان میں یہ غلو کرتے ہیں اور انہیں معصوم سمجھتے ہیں. یہ ود سوا یغوث یعوق نصر کو ہرگز مت چھوڑو. اس سلسلے میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کا یہ قول کہ هذه اسماء رجال صالحین من قوم نوح، نوح علیہ السلام کی قوم کے یہ نیک لوگ تھے، عبادت گزار تھے، شرک سے پاک تھے. فلما هلكوا اوحى الشیطان الى قومه، جب یہ لوگ ہلاک ہو گئے، نیک لوگ چلے گئے، تو شیطان نے ان کی قوم کے دلوں میں یہ بات ڈالی. اوحا کا معنی یعنی الاسرار، الوسوسہ فی قلوبہم، ادخال الوسوسہ فی قلوبہم، وسوسہ ڈالا ان کی قوم کے اندر. ان انصبوا الی مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها انصابا، کہ اپنی مجلسوں میں ان کے مجسمے بنا لیں. سموها باسمائهم، اور جو بزرگوں کا نام تھا ان مجسموں کا بھی نام رکھو، ان کی تعظیم کرو، ان کی تکریم کرو، ان سے برکت حاصل کرو، ان کی یاد میں منقبت، ان کی یاد میں قصیدے خوانی کرو. ففعلوا، انہوں نے ایسا کیا. ولم تعبد، اور اس وقت تک ان کی عبادت نہیں ہوئی تھی کیونکہ نیک لوگوں کے ساتھ علماء موجود تھے. لیکن شیطان کسی فتنے کو آہستہ آہستہ پھیلاتا ہے، جس طرح زنا کا راستہ دیکھنا، پھر بات کرنا، مسکرانا، یہاں تک کہ انسان زنا میں مبتلا ہو جاتا ہے. شیطان بھی التدرج فی ایصال الشر، شیطان نے بھی آہستہ آہستہ جب دیکھا کہ حتی اذا ہلک اولئک، جب یہ نسل چلی گئی، ونسی العلم، اور علم بھلا دیا گیا، یعنی علماء چلے گئے، نیک لوگ چلے گئے، اچھے لوگ چلے گئے، عبیدت، اس کی پرستی شروع ہو گئی. وبعد روات وبہم یسخون المطر، یہ ان سے بارش طلب کرنے لگے، ان کو سجدے کرنے لگے، ان کو رکوع کرنے لگے، ان کو پکارنے لگے. امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بہت سارے سلف کا یہ قول ہے کہ لما ماتوا وعكفوا على قبورهم، جب یہ لوگ مر گئے انہوں نے ان کی قبروں پر مراقبہ شروع کر دیا. جس طرح ما هذه التماثيل التي انتم عاكفون، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم جس طرح ان مجسموں پر اعتکاف کرتی تھی، مراقبہ کرتی تھی، انہوں نے ان کی قبروں پر ٹھہرنا شروع کر دیا، مراقبہ شروع کر دیا. ثم صوروا تماثيلهم، اور پھر ان کی تصویریں بھی بنا لی. یعنی پہلا جرم کیا کہ قبروں پر ٹھہرے، جبکہ قبروں پر ٹھہرنے سے روکا گیا ہے. جیسا کہ بعض سلف کا قول ہے کہ میں کسی آگ کے پاس بیٹھوں اور میرا کپڑا جل جائے، یہ میرے نزدیک زیادہ محبوب ہے کہ میں کسی قبر کے پاس بیٹھوں. انشاءاللہ یہ قول آپ حضرات ضرور سنیں گے. اور اسی طرح لا تصلوا الى القبور ولا تجلسوا عليها، نہ قبر کی رخ کر کے نماز پڑھو، نہ قبر پر بیٹھو. کیوں؟ اس لیے شرک میں واقع ہونے کا یہ سبب ہے. اس لیے انہوں نے ان کی تصویریں بنا لی. ثم طال عليهم الامد فعبدوه، پھر ایک زمانہ گزرتا چلا گیا تو انہوں نے، یعنی ان کی آنے والی نسلوں نے ان کی عبادت شروع کر دی، یعنی رکوع سجود کرنے لگے، ان سے مانگنے لگے. نعوذ باللہ من ذلک. یہ حدیث جو آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، اس حدیث کے اندر چند مسائل ہیں. نمبر 1، نیک لوگوں کی شان میں غلو
یہ ان کی عبادت کا سبب ہے، دنیا میں شرک واقع ہونے کی جڑ اور بنیاد ہے نیک لوگوں کی شان میں غلو. کیونکہ نوح علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کے درمیان 10 صدیاں تھی، جیسا کہ ابن عباس کا قول ہے 1000 سال تھے، سب اسلام پر تھے. لیکن یہ بزرگوں کی شان میں غلو ہوا، شرک کا جب آغاز ہوا نوح علیہ السلام کی قوم میں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو بھیجا. کان الناس امۃ واحدہ، لوگ ایک تھے، فاختلفوا، پھر اختلاف آیا شرک کے ذریعے. جیسا کہ امام طبری نے روایت کیا بین آدم ونوح 10 قرون کلهم كانوا علی الاسلام، سب کے سب اسلام پر تھے. لیکن جب شرک آیا تو اختلاف پیدا ہوا، اور اس اختلاف کو دور کرنے کے لیے اور شرک کو ختم کرنے کے لیے فبعث اللہ نبیین مبشرین، اللہ نے نبیوں کو مبشرین بنایا، بشارت دینے والا نیک لوگوں کے لیے اور عمل کرنے والوں کے لیے، اور ڈرانے والا مشرکین کے لیے اور ظالمین اور فاسقین کے لیے. دوسرا مسئلہ التحذیر من الصور و تعلیق الصور، تصویر کے فتنے سے آگاہ کرنا ہے. کیونکہ حدیث ان اصحاب هذه الصور يعذبون یوم القیامہ، تصویر کھینچنے والے، تصویر بنانے والے، چاہے وہ مجسمے کی شکل میں ہو، چاہے ویڈیو کیمرے کی شکل میں ہو، چاہے وہ کسی قسم کی بھی کوئی تصویر کشی ہو، اسلام نے استثناء نہیں کیا. تصویر ہے، یہ جرم ہے، عظیم ہے. کیوں؟ اس لیے یادگار کے لیے تصویریں بنانا بھی ویسے ہی ہے جیسا کہ یادگار کے طور پر نوح علیہ السلام کی قوم تصویریں بناتی تھی، وہ ہاتھ سے بناتی تھی یا جانے سے بنایا جاتا ہے. وہ ایسے ہی ہے جیسے کسی زمانے میں شراب بنائی جاتی تھی گیہوں اور جو سے اور کھجور سے، اور آج شراب کی مختلف شکلیں ہیں. جس طرح یشربن الناس من امتی الخمر یسمونها بغیر اسمها، میری امت میں سے کچھ لوگ شراب پیئیں گے اور شراب کا نام بدل دیں گے. اسی طریقے سے آج تصویر بنانے کے وسائل مختلف ہیں، لیکن نفس تصویر ہے، نفس یادگار ہے. لہذا اس کے اوپر یہ وعید صادق آئے گی لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ صور ولا کلب. حدیث صحیح ہے، جس گھر میں تصویریں ہوں اور کتے ہوں اس میں شیطان داخل نہیں ہوتا. تصویر کوئی بھی ہو، النکرہ فی سیاق النہی والنفی تفید العموم، جب نکرہ کے بعد، جب نفی کے بعد یا نہیں کے بعد نکرہ استعمال ہو تو عموم کا فائدہ ہے. یعنی کسی قسم کی کوئی تصویر ہو، اب کتا چاہے انٹرنیشنل کتا ہو یا منحوس کتا ہو، صبح کا بھونکنے والا ہو یا رات میں بھونکنے والا ہو، کتا بہرحال کتا ہے. ہر قسم کے کتے جہاں ہو وہاں شیطان داخل ہو، ہر قسم کی تصویریں وہاں داخل نہیں ہو. لہذا یہ حدیث مسلم شریف کے اندر موجود ہے، من صور صورتا کلف ان ينفخ فیہا وليس بنافخ، جس نے بھی کوئی تصویر بنائی اسے اس بات کا مکلف کیا جائے گا کہ اس میں جان ڈالو اور جان ڈالنے والا نہیں ہے. کہا جائے گا احیوا ما خلقتم، جو تم نے بنایا ہے اس کو زندہ کرو، وہ زندہ نہیں کر سکتے. اس لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک شخص آیا اور ابن عباس نے اس کے سر کے پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ مجھ سے قریب ہو، اور پھر کہا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے. کیا سنا ہے؟ کہ من صور صورتا، جس نے بھی کسی قسم کی کوئی تصویر بنائی، فیجعل له بكل صورة صورا نفسا، ہر جان تصویر کے بدلے ایک جان اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا، اور اس جان کو وہ جان اسے عذاب دے گا. یعنی ہر جان کے بدلے اسے عذاب دیا جائے گا، ہر جان کے بدلے اسے عذاب دیا جائے گا. تو یہ حدیث عام ہے. لہذا علماء کے قول کے مطابق وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه، جو چیزیں حرام تھی وہ اللہ نے تم پر واضح کر دیا ہے، مگر جس پر مجبور کر دیا جاؤ. جو اضطراری حالت ہے، جیسے آئی ڈی کارڈ ہے، پاسپورٹ ہے، حج کے لیے جانا ہے، شناختی کارڈ ہے، یا ضرورت ہے. لیکن یادگار کے لیے تصویریں بلا ضرور فیشن پرستی، یہ سب حرام اور ناجائز ہے. اور اسی سے امام ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، ایک رسالہ ہے الحکم المفید فی التصویر، تصویر کے بارے میں بہترین کتاب ہے الحکم المفید، یہی جیسا نام ہے. اس رسالے کو پڑھیے اور کبار علماء کے فتاوے کو پڑھیے. اللہ ماشاءاللہ بعض علماء نے استثناء کیا ہے، جو ہاتھ سے بنایا جائے وہ تصویر نہیں ہے. ارے اللہ کے بندے، تصویر ہے وہ، جو مجسمہ بھی تو ہاتھ سے بنتا ہے، کیمرہ بھی تو ہاتھ میں آتا ہے، تصویر تو تصویر ہے. لہذا اللہ سے ڈرنا چاہیے. جو لوگ اپنی تصویریں وائرل کرتے ہیں اور اسٹیٹس میں اپنی تصویریں ڈالتے ہیں،
اور فیشن پرستی کے لیے یادگار کے لیے تصویریں رکھتے ہیں جب تک کہ کوئی شرعی ضرورت نہ ہو، شرعی مصلحت نہ ہو، وہ جائز نہیں ہے، الا یہ کہ کیمرے کی جو تصویر ہے اس وقت یہ متحرک تصویر ہے اور یہاں شرعی احکام کو پیش کرنا ہے، شرعی پیغام کو پیش کرنا ہے، اس راستے سے برائی داخل ہو رہی ہے، وہاں سے خیر داخل کیا جا رہا ہے، تو انشاءاللہ اس کے لیے راستہ انشاءاللہ نکلے گا، مخرج ہوگا۔ لیکن جو لوگ بلا ضرورت تصویریں شائع کرتے ہیں، اسٹیٹس میں تصویریں دیتے ہیں، واٹس ایپ پہ تصویریں دیتے ہیں، اپنے بچے اور بچیوں کی تصویریں ڈالتے ہیں، بعض علماء نے تو یہاں تک کہا کہ اس پر بھی نظر لگتی ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے، اس پر بھی نظر لگتی ہے۔ جب جو ہے حضرت آواز بند کرو، ہاں، جب سہیل بن عمر، سہل بن حنیف بدری صحابی کو عامر بن ربیہ بدری صحابی کی نظر لگ گئی، ہم اور آپ کیا، اس لیے اپنے بچوں اور بچیوں کی تصویریں واٹس ایپ وغیرہ پہ نہیں ڈالنا چاہیے، ڈرنا چاہیے اللہ رب العالمین سے۔ اور یہ شیاطین ہمارے خلاف جمع ہے، انسانی شیطان بھی، جناتی شیطان بھی کسی نہ کسی طرح سے ہم کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، اس لیے اس سے بچنے کی کوشش کیجیے۔ اسی طرح بدعات اور خرافات سے بچایا گیا کہ بدعات کہتے ہیں جو دین میں ثواب کے لیے سے کام کیا جائے، انہوں نے تصویریں بنائی تھی، اس کی پرستش نہیں کی تھی، قبروں پر مراقبہ کیا تھا کہ نیک لوگ ہیں، ہم ان کے جیسے نہیں بن سکتے، کم سے کم ان کی یادگار میں ان کے قبروں پر مراقبہ تو کریں، ان کی تصویریں تو بنائیں۔ تو یہ ایک بدعت تھی، لیکن بدعت نے کہاں تک پہنچا دیا؟ البدعۃ برید الکفر، بدعت جو ہے کفر کا راستہ ہے۔ اس لیے سفیان ثوری کہتے ہیں البدعۃ احب الی ابلیس من المعصیہ، بدعت جو ہے ابلیس کے نزدیک گناہ سے زیادہ محبوب ہے، کیونکہ گناہ انسان کرتا نفرت سمجھ کر اور بدعت کرتا انسان ثواب سمجھ کر، لہذا البدعۃ برید الکفر، بدعات جو ہے کفر کا دروازہ ہے، کفر کا گیٹ ہے، کفر کی ڈاک ہے، کفر کی پھوک ہے، جس طرح کہا جاتا ہے، اور جس طرح الغنا رقیۃ الزنا، جس طرح میوزک اور گانا یہ زنا کی پھوک ہے، زنا کی تعویذ ہے، اسی طریقے بدعات یہ کفر کا دروازہ ہے، کفر کی ڈاک ہے، اور کفر کی پھوک ہے، اور کفر کی تعویذ ہے۔ اسی طرح اس حدیث میں علماء کا فقدان اور علماء کا دنیا سے چلا جانا یہ علم کے رخصت ہونے کا سبب ہے، ذهب العلم بذهاب العلماء، علم رخصت ہو گیا علماء کے جانے سے۔ اس لیے بعض سلف کا قول ہے موت العلماء ظلمۃ فی الاسلام لا تسد، علماء کا دنیا میں رخصت ہونا اتنا بڑا شگاف ہے اور اتنا بڑا خلل ہے جس کی کمی پوری نہیں ہو سکتی ہے۔ ایک عالم سے دنیا کے عالم سے دنیا میں روشنی پھیلتی ہے، اور علماء کے جانے سے دنیا میں تاریکی پھیلتی ہے۔ اسی لیے تو علماء کے لیے آسمان و زمین کی تمام چیزیں دعائیں کرتی ہیں، کیونکہ ان کی وجود سے پوری کائنات کو فائدہ ہوتا ہے، پورے آسمان و زمین کو فائدہ ہوتا ہے، ان کی دعاؤں سے، ان کی نمازوں سے، ان کے اخلاص سے، ان کی تقویٰ سے، ان کی طہارت سے، ان کی تعلیم سے۔ اور حضرت ابن عباس کا یہ قول ہے کہ، اور یہ مختلف کتابوں میں بدعات کے موضوع پر جو کتابیں وہاں پہ موجود ہیں، میں نے اس کی سند بھی دیکھی ہے، شیطان کو سب سے زیادہ محبوب یہ ہے کہ علماء چلے جائیں، یعنی لا ارى ان الشيطان احب الي، ما ارى ان هلاك احد احب الى الشيطان ہلاکا منی، یعنی شیطان کو سب سے زیادہ محبوب یہ کہ میں مر جاؤں جیسے علماء مر جائیں۔ جو بات چل رہی تھی وہ یہ کہ علماء کے رخصت ہونے سے علم رخصت ہو گیا، اور علماء کا دنیا سے جانا ایک ایسا نقصان ہے جس کی کمی پوری نہیں کی جا سکتی ہے۔ اس لیے علماء کی حیثیت اور علماء کی دین کی حیثیت اور ان کے تقوی کی حیثیت، ان کی دعوت کی حیثیت چاند کی ہے، جس طرح آپ نے فرمایا فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، 14ویں چاند کی جس طرح فضیلت ہے ستاروں پر، اسی طرح عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جس طرح 14ویں چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر ہے۔ جس ایک چاند پوری دنیا کو روشن کرتا ہے، ایک عالم کے ذریعے عالم روشن ہوتا ہے، اور ایک عالم کے موت سے پورے عالم کے اندر برائی پھیل سکتی ہے۔ اس لیے یہ بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہے۔ اسی طریقے سے حدیث سے معلوم ہوا کہ تقلید انسان کو کفر تک پہنچاتی ہے اور آدمی کو اسلام سے خارج کر دیتی ہے۔ وہ یہی ہے کہ نوح علیہ السلام کے قوم نے بزرگوں کی شان میں غلو کیا اور ان کی تقلید کی گئی، جس کی وجہ سے بزرگوں کی تقلید اور ان کی شان میں غلو
دنیا میں شرک اور کفر کا سبب بنا اور دنیا میں گمراہی کی شروعات ہو گئی۔ اسی طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تطرونی کما طرت النصارى ابن مریم انما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ، اخرجا بخاری مسلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آپ رحمت للعالمین ہیں، خاتم النبیین ہیں، آپ صاحب لواء الحمد، تعلیم کا جھنڈا دیا جائے گا قیامت کے دن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقامی محمود پہ فائز ہوں گے، تمام انبیاء آپ کے جھنڈے تلے ہوں گے، اللہ بلند مقام پر فائز فرمائے گا، اولین اور آخرین آپ پر رش کریں گے، رحمان کے عرش کے دائیں جانب ہوں گے، اس مقام پر کوئی نہیں ہوگا، تمام انبیاء کے خطیب ہوں گے، تمام امتوں کے بارے میں گواہی دیں گے۔ اللہ اکبر! اللہ نے آپ سے بڑی کوئی مخلوق پیدا نہیں کی، جیسے کہ ابن عباس نے کہا، اور ابن تیمیہ نے فرمایا کہ اللہ نے سب سے بڑا احسان اس امت پر کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور آپ پر کتاب نازل فرمائی۔ اللہ اکبر! اتنے بڑے نبی ہیں، رسول ہیں، تمام خصوصیات کے حامل ہیں، فرماتے لا تطرونی، میری شان میں غلو مت کرو، مجھے مت بڑھاؤ چڑھاؤ، جس طرح نصارہ نے مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو حد سے زیادہ آگے بڑھا دیا، عبودیت کے مقام سے اٹھا کر الوہیت کے مقام پر فائز کر دیا، یعنی ان کی شان میں غلو کرتے کرتے ان کو اللہ کا بیٹا کہا، یا تین اللہ خداؤں میں سے خدا کہا، یا ان کو کہا کہ ان اللہ والمسیح ابن مریم، اللہ کی روح عیسیٰ علیہ السلام میں حلول کر گئی، لہذا عیسیٰ ہی اللہ ہے، نعوذ باللہ من ذلک۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم میری شان میں غلو مت کرو، میری شان میں میری شان کو بڑھا چڑھا کر مت پیش کرو، انما انا عبد، میں تو صرف بندہ ہوں، بعد عبد اللہ ورسول، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول، اسی میں وقولوا عبد اللہ ورسول، اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہو، آپ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی بندگی کرنے والے، اس لیے اللہ نے مختلف مقامات پر عبدنا کا لفظ کہا، سبحان الذی اسری بعبدہ وان كنت في ريب مما نزلنا على عبدنا، مختلف مقامات، وانه لما قام عبد اللہ، معراج کے موقع پر اللہ نے اتنا بڑا مقام دیا آپ کو کہ اللہ نے مکہ سے بیت اللہ الحرام سے مسجد اقصی کی سیر اور مسجد اقصی سے ساتواں آسمان، یہاں تک کہ اللہ کے قریب ہو گئے اور اللہ کی باتیں سنی اور اللہ کے پیغام کو لے کر گیا ہے، وہاں کے لیے اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو صفت بیان کی وہ عبد کی صفت، آپ اللہ کے بندے ہیں، بندے کو لے گیا، یہ آپ کی عظیم ترین صفت تھی، اللہ اکبر۔ اس لیے کہو کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، لہذا کوئی اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک لا الہ الا اللہ کے ساتھ اشہد ان محمد رسول اللہ نہ پڑھے، اور ہم کلمہ توحید اور شہادت پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں جی۔ لہذا اس حدیث کے اندر بھی غلو سے منع کیا گیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی خیر خواہی کی ہے، اور اسی طریقے سے کفار کی مشابہت سے روکا گیا ہے، کیونکہ نصارہ یہ کافر ہو گئے، عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں غلو کرنے کی وجہ سے ان کو مغلیت کے مقام پر اٹھایا، اور اسی طرح یہود نے عزیر کو اللہ کا بیٹا کہا۔ واضح ہو کہ یہ بدعات و خرافات اس امت کے اندر بھی سرایت کر گئے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلو، بزرگوں کی شان میں غلو، شیخ عبد القادر جیلانی کو یا شیخ عبد القادر جیلانی شیع للہ کا خطاب دیا، غوث پاک کہہ دیا، بندہ نواز کہہ دیا، غریب نواز کہا، یہ بندہ نواز کون ہے؟ اللہ ہی ہے جو نوازتا ہے، غریب کو نوازنے والا کون ہے؟ اللہ ہی ہے، گنج بخش کون ہے؟ خزانہ بخشنے والا اللہ ہے۔ یہ سارے اختیارات کن کو دیے گئے؟ ان قبر والوں کو دیے گئے جو دنیا سے جا چکے ہیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو برداشت نہیں کیا تو پھر کوئی آدمی چاہے جتنا بڑا بھی ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاک کے پا بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ آئیے اس سلسلے میں حضرت انس کی حدیث سناتا ہوں۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ آئے، بعض روایت میں کہ بنو عامر کا وفد آیا، کہا یا رسول اللہ انت سیدنا، آپ ہمارے سردار ہیں۔ حالانکہ سردار کا معنی اس اعتبار سے صحیح ہے کہ انسان یہ سمجھے کہ یہ لیڈر ہے، رہنما ہے، قائد ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن یہاں سردار کا معنی انہوں نے سمجھا اللہ کے لیے جو سید کا لفظ ہے اختیار اور مختار کل کے معنی میں، اس کا شبہ تھا، نئے نئے مسلم تھے، اس لیے آپ نے ان کی اصلاح فرمائی، کہا کہ السید اللہ ہی سید ہے۔ الصمد کی تفسیر کی جاتی ہے السید الذی کمل فی سلطتہ، ایسا سردار جو اپنی سرداری میں مکمل ہے، جو اپنی قوت مکمل ہے، جو اپنی ملکیت مکمل ہے،
تو سیدنا کا لفظ کہا گیا تو آپ نے کہا اللہ کو سید کہو، میں سید نہیں ہوں۔ پھر انہوں نے کہا یا خیرنا وابن خیرنا، آپ ہمارے سب سے بہتر ہیں اور بہتر خاندان کے بیٹے ہیں، ہمارے سردار ہیں، سردار کے بیٹے ہیں۔ آپ نے کہا قولوا بقولکم وبعد قولکم، اپنی بات کہو یا باتیں کہو، اپنی بات کہو یا اپنی باتیں کہو، لیکن ہوشیار رہو۔ ولا یستهزئنکم الشیطان ولا یستجرینکم الشیطان، شیطان کہیں تم کو گمراہی میں نہ ڈال دے، شیطان تم کو گمراہی پر نہ ابھار دے اور کہیں تم دین سے خارج نہ ہو جاؤ۔ کہا انا محمد، میں تو محمد ہوں، عبد اللہ رسول، اللہ کا بندہ اس کا رسول ہوں۔ ما احب ان ترفعونی فوق منزلتی التي انزلنی اللہ، مجھے میرے اس شان سے، میرے اس مقام سے آگے مت بڑھاؤ جس مقام پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسے معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غلو سے منع فرمایا ہے، اور اس کے بعد والی حدیث اسی سے متعلق ہے کہ آپ نے فرمایا ایاکم الغلو فإن أهلك من كان قبل الغلو، غلو سے بچو، دین میں اندر زیادتی سے بچو، کسی کے شان میں غلو کرنے سے بچو، مسائل میں غلو سے بچو۔ جیسے بعض لوگ وضو میں غلو کرتے ہیں کہ 3 مرتبہ سے زیادت ہوتے ہیں، یہ بھی غلو ہے، 3 مرتبہ سے زیادت ہونا غلو ہے۔ فقط ایسا وظلم ہوتا ہے، اس کا عمل خراب ہو گیا، اس نے ظلم کیا اور حد سے آگے بڑھ گیا، وہ عمل ناقص ہو جائے گا۔ اور غلو یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں جتنی بار پڑھی ہیں ان کو بڑھا دیں، 33 بار ہے یا 34 بار ہے، جس دعا کو 34 بار پڑھنا ہے آپ اس کو کہیں نہیں 100 بار پڑھیں گے اور اس کو سنت سمجھے، یہ غلو ہے۔ گوشت کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا، کوئی گوشت کھانا چھوڑ دے، شادی بیاہ کو چھوڑ دے، رات دن عبادت میں پڑا رہے، یہ بھی دین میں غلو ہے۔ اللہ کے نبی نے اس سے بھی منع فرمایا، کہا نکاح من سنتی ومن لم يعمل بسنتی فليس مني، نکاح میری سنت ہے، جس نے میری سنت پر عمل نہ کیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ کوئی گوشت نہ کھائے، کہے کہ شہوت پیدا ہوتی ہے، جیسے کہ وہاں صحابہ نے کہا، تو اللہ نے کہا لا تحرموا طیبات ما حل اللہ لکم، جس چیز کو اللہ نے حلال کر دیا ہے اس کو حرام مت بناؤ۔ امام احمد بن حنبل کہتے تھے یہ مجھے تعجب ہوتا ان لوگوں سے جو تازہ روٹی کو چھوڑ کر کے سوکھی روٹی کھاتے ہیں عبادت کی نیت سے، یہ سمجھتے ہیں یہ زہاد اور عبادت کا طریقہ ہے۔ اچھے اچھے کپڑوں کو چھوڑ کر ان کے کپڑے پہننا شروع کر دیا، یہ صوفیہ نے یہاں تک کہ دین میں غلو کیا، کپڑوں پر مراقبہ کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ بدبو پیدا ہونے لگی، دین کی بدبو بھی پیدا ہو گئی، بدن کی بدبو بھی پیدا ہو گئی۔ لہذا اعتدال اختیار کیجیے، خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہر مسجد میں آتے ہو زینت اختیار کرو، ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ اچھا کپڑا پہنے، اچھا لباس پہنے، اچھا کھانا کھائے، ان اللہ یحب ان یرى اثر نعمت علی عبده، اللہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنی نعمت کا اثر اپنے بندے پر دیکھے۔ چنانچہ اس کے بعد والی حدیث جسے امام احمد نے اور امام بیہقی وغیرہ نے روایت کیا اور امام حاکم نے کہا کہ بخاری مسلم کی شرط کے مطابق ہے، ایاکم الغلو فی الدین، ایاکم الغلو، بعض روایت غلو فی الدین، غلو سے بچو، یعنی دین میں حد سے زیادہ آگے بڑھنے سے بچو، بزرگوں کی شان میں غلو سے بچو۔ فإن أهلك من كان قبلكم الغلو، کیونکہ غلو نے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کر دیا، ہلاک کر دیا یعنی ان کا دین تباہ ہو گیا، ان کی آخرت تباہ ہو گئی، ان کے اعمال ضائع ہو گئے، ان کی دنیا تباہ ہو گئی، اللہ کی رحمتوں سے محروم ہو گئے۔ چنانچہ آپ نے غلو کرنے والے پر بددعا بھی کی ہے۔ طائف کی سرزمین میں آپ زخمی کیے گئے، آپ کے دندانی مبارک احد کی سرزمین میں زخمی ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو لعان کیا گیا آپ نے بددعا نہیں کی، لیکن جس نے دین میں غلو کیا، جس دین میں زیادتی کی، بال کی کھال نکالا، آپ نے 3 مرتبہ دعا کی ہلک المتنطعون ہلک المتنطعون، دین میں غلو کرنے والے، دین میں حد سے زیادہ آگے بڑھنے والے ہلاک ہو گئے، ہلاک ہو گئے، ہلاک ہو گئے۔ یہ دعا کے معنی میں قالها ثلاثا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار یہ بات بتائی ہے۔ لہذا اعتدال ہر چیز میں ہونا چاہیے، نماز پڑھیں تو اس میں بھی اعتدال، کہ پوری رات نماز پڑھنے سے بھی آپ نے منع فرمایا، اور ما قام لیلۃ حتی الصباح، آپ نے مدینہ آنے کے بعد کبھی پوری رات قیام نہیں کیا سوائے لیلۃ القدر میں، کہ آپ رات کے اکثر حصے میں جگتے تھے اور اپنے گھر والوں کو جگایا کرتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز میں میانہ روی کو اور اعتدال کو پسند کیا، اور اسی لیے آپ کی دعا اللہم انی اسألک القصد، مالداری میں ہو یا اللہ میانہ روی عطا فرما۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، سب سے محبوب عمل وہ ہے جو ہمیشہ کیا جائے اگرچہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ یہاں تک کہ بعض عورتوں کے بارے میں کہا گیا کہ وہ
بڑی نمازیں پڑھتی ہے، بڑی عبادت کرتی ہے، آپ نے کیا کہا؟ ما علیکم بما تطیقون، یعنی جتنی طاقت اتنی عبادت کرو. فإن اللہ لا یمل حتی تملوا، اللہ نہیں تھکے گا یہاں تک کہ تم تھک جاؤ. یعنی ایسا کام کرے جو ہمیشہ ہو، اگرچہ مختصر ہی کیوں نہیں، نفلی عبادت مختصر ہی کیوں نہ ہو. اس لیے 3 دن سے کم میں قرآن پڑھنے والوں کے بارے میں کہا لا یفقہ من قرأ القرآن فی اقل من 3. 3 دن سے کم میں جس نے قرآن پڑھا یعنی ختم کیا، اس نے قرآن کو نہیں سمجھا. تو یہ سب طریقے. اور حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص نے جو ارادہ کیا، جن کی بیوی جو ہے بڑی خوبصورت تھی اور اپنے والد سے صرف 11 سال کے چھوٹے تھے، تو راتوں رات عبادت میں مشغول ہو گئے. بیوی کے حق کو ادا نہیں کیا تو آپ نے ڈانٹا کہ نہیں ڈانٹا؟ ان لجسدک علیک حقا، ہمارے جسم کا بھی حق ہے، ولعینک علیک حقا، تیری آنکھ کا بھی حق ہے، ولأہلک علیک حقا، اور تیرے بال بیوی کا بھی حق ہے. اسی طرح ابو درداء نے جو راتوں میں عبادت کرنا شروع کیا، بیوی سے الگ ہونے لگے، حضرت سلمان فارسی نے ان کے ساتھ رات گزاری اور ان کو روکا کہ نہیں پوری رات عبادت مت کرو. اور یہ حدیث پیش کی جو میں نے پیش کی، اور کہا آتے کل ذی حق حق کا، حق والوں کا حق دو. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحیح دین پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے.